اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان فہم بلاغت کورس کی 10ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ علم معانی کا دوسرا باب حذف و ذکر، اس پر گفتگو چل رہی تھی اور کل ہم نے مسند الیہ کے ذکر کی صورتیں اور وجوہات بیان فرمائی تھی۔ یعنی جب لفظ ذکر کیے جاتے ہیں تو اصل ذکر ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں دیگر مقاصد بھی ہوتے ہیں، ان پہ بھی توجہ کرنی ہوتی ہے۔ آج ہم حذف کو دیکھتے ہیں۔ حذف خلاف اصل ہوتا ہے، یعنی کلام میں اصل تو یہ ہوتا ہے کہ الفاظ ذکر کیے جائیں۔ جب ایک بندہ کلام کر رہا ہے تو وہ الفاظ کو ذکر کرے، لیکن کبھی کبھی کلام سے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں، یہ حذف خلاف اصل ہوتا ہے۔ خلاف اصل کا لفظ تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ خلاف اصل مطلب رول سے ہٹ کر ہے، یہ نارمل سے ہٹ کر ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے۔ روٹین تو یہ ہے کہ یہ الفاظ ذکر کر دیے جائیں، لیکن جب حذف ہوتا ہے، اب یہ جو حذف ہے یہ حذف دو طرح کا ہوتا ہے۔ لفظ جو محذوف ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ محذوفات وہ ہوتے ہیں جو اعراب سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اعراب سے معلوم نہیں ہوتے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اعراب سے معلوم ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اعراب سے معلوم نہیں ہوتے۔ اعراب سے معلوم ہوتے ہیں کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ نے نحو پڑھی ہوگی نا، تو نحو میں کئی لفظ ایسے آتے ہیں جن کا عامل پیچھے محذوف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ ایک لفظ ہے، آپ کو پتا ہے سبحان اللہ پہ نصب کیوں آیا ہے؟ سبحان اللہ پہ نصب کیوں آیا ہے؟ جی اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے سبحت محذوف ہے۔ سبحت سبحان اللہ یہ مفعول مطلق بنتا ہے۔ معاذ اللہ کیوں بھائی اس پہ نصب کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اعوذ محذوف ہے۔ ایضاً پہ نصب کیوں ہے؟ اس کے پیچھے آبا محذوف ہے۔ یہ وہ صورت ہوتی ہے جو اعراب سے معلوم ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کچھ حذف کیا گیا ہے۔ یہ بلاغت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ والی بحث بلاغت کی نہیں ہے۔ بلاغت کی یہ والی ہے جو اعراب سے نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس میں بلاغت کے کچھ اسرار ہوتے ہیں، کچھ فوائد ہوتے ہیں، اور بلاغت جاننے والا اس کو توجہ کرتا ہے، باریکی سے دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر کوئی لفظ محذوف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں بالکل۔ ہمارا جو بلاغت کا چیپٹر ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے، یہاں پر یہ والے محذوفات مراد ہوتے ہیں، یہ والے تو انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہوتا ہے، یہ اعراب سے ہی پتہ چل جاتے ہیں۔ یہ والے جو محذوفات ہوتے ہیں ان کے لیے بلاغت آنا چاہیے اور بلاغت کے نکات ذہن میں رہنے چاہیے، پھر جا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے حذف ہوا ہے، اور حذف ہونے کے بعد اب اس کا فائدہ کیا ہوگا، ترجمے پر اثر کیا پڑے گا، اور اس کے معانی کیا ہوں گے۔ سمجھ آئی بات؟
تو یہ حذف کی ایک بنیادی چھوٹی سی ایک بات ہے. اب جہاں بھی حذف ہوگا وہاں بلاغت کے اعتبار سے اس کے معنی میں فرق آئے گا. کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کہ بولنے والے نے یہاں پر کوئی لفظ حذف کر دیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ایک بات اور یاد رکھیں آپ، وہ بات یہ ہے کہ جو محذوف ہوتا ہے، اب جملے میں ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند الیہ. اچھا، مسند اور مسند الیہ کے علاوہ کچھ متعلقات بھی ہوتے ہیں، مفاعیل بھی ہوتے ہیں، مفاعیل ہوتے ہیں، ظرف ہوتے ہیں، جار مجرور ہوتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. جہاں بھی کوئی لفظ حذف ہوگا، جہاں بھی کوئی لفظ حذف ہوگا تو وہاں دو باتیں توجہ میں رکھنا یہ ضروری ہے. سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ حذف کے لیے دو شرطیں ہیں، دو باتیں ضروری ہیں. نمبر ایک، قرینہ ہو. قرینہ تو سمجھ گئے نا آپ، قرینہ ہو اس حذف پر کہ اگر قرینہ ہی نہیں ہوگا تو پھر حذف والے لفظ پر دلالت ہی نہیں ہو سکے گی، حذف والا لفظ سمجھ ہی نہیں آ سکے گا، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکے گا. سمجھ آ رہی؟ تو قرینہ ہونا چاہیے، سیاق و سباق سے وہاں وہ محذوف انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قرینہ ہے ہی نہیں، پڑھنے سے بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں سے حذف ہوا ہے. بہت سارے بچے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں سے حذف ہوا ہے. تو بھائی جملہ جو ہوتا ہے، کلام جو ہوتا ہے، اس کلام کا سیاق و سباق، اس کا انداز، اس کا مطلب آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ ہونا چاہیے. اگر وہ لفظ نہ لایا گیا تو مطلب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، مطلب نہیں بن پائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ ایسے پتہ چلتا ہے. اس پہ یوں کہہ لیں کہ آپ کی پریکٹس بولتی ہے، آپ کا اس فن سے لگاؤ آپ کو توجہ دلاتا ہے، کلام کو سمجھنے کی مہارت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ قرینہ. سمجھ آ رہی بات؟ آپ ایک جملہ بول رہے ہیں، بات سیدھی نہیں ہو رہی تو چھٹی ہرس کو کام کرنا چاہیے نا یار، مطلب سیدھا نہیں بیٹھ رہا تو کچھ تو نکلے، کچھ تو آنا چاہیے، یہاں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے. یہ جو ہوتی ہے کچھ تو گڑبڑ، اسی کو قرینہ کہا جاتا ہے. سمجھ آئیے بات؟ دوسری بات، اسرار بلاغت میں سے کسی کا ہونا. بس اسرار بلاغت سے مراد یہی جو اس حذف کی وجوہات کہہ لیں. اگر کوئی خوبی نہیں ہے، حذف کرنے کی کوئی خوبی نہیں ہے تو حذف کرنا بیکار ہے. کیوں کوئی حذف کرے گا؟ اگر حذف کرنے کے پیچھے بولنے والے کا کوئی مطلب بھی نہیں تو پھر حذف کرنا یہ بیکار ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی راز ہونا چاہیے کہ ہم نے حذف کیا ہے تو بابا اس کے پیچھے ہمارا یہ مطلب بنتا ہے. آئے چلتے ہیں تھوڑا سا ان خوبیوں کی طرف جو اس حذف سے متکلم مراد لیتا ہے. نمبر ایک، ایجاز و اختصار. ایجاز بھی اختصار کو کہتے ہیں. اختصار مختصر سے بنا ہے، ایجاز و اختصار مقصود ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ایجاز و اختصار مقصود ہوتا ہے. متکلم اپنے کلام کو مختصر کرنا چاہتا ہے اور وہ اس اختصار کے پیش نظر کلام میں سے کچھ لفظوں کو حذف کرتا ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے. مثالیں بھی دیتے ہیں. نمبر دو،
احتراز عن العبث. عبث سمجھتے ہو؟ یہ عبث ایک اصطلاح ہے، فقہ میں بھی آتی ہے. بیکار، بے مطلب، غیر مفید کلام، غیر مفید چیز سے احتراز کرنا. یعنی اس کو میں سادے لفظوں میں کہوں، ایک کرینہ بڑا مضبوط موجود ہے اور وہ لفظ وہاں انڈرسٹوڈ ہے، ہر بندے کو پتا ہے یہاں پر یہ لفظ موجود ہے. اب ہر بندے کو پتا ہے، پھر بھی جان بوجھ کے اپنے کلام میں وہ لفظ ذکر کرنا کلام میں عبث کا ذکر ہے. کہ ایک شے نہ ذکر ہوتی تو بھی سب کو پتا تھا کہ ہے، خالی پیلی میں ذکر کیا جا رہا ہے، کلام کو لمبا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گئی. نمبر 3، اس کو کہہ لیں تحریک خیال. تحریک سمجھتے ہیں؟ کسی کے خیال کو حرکت دلانا، کسی کے خیال کو حرکت دلانا. وہ نہیں، ہمارے مولوی جب تقریریں کرتے ہیں تو آدھی بات بول کے چپ کر جاتے ہیں اور باقی مجمع بولتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، آدھی بات بول کے چپ کر جاتے ہیں. نعت خواں آدھا مصرع پڑھتے ہیں تو دوسرا آدھا جو ہے وہ پبلک پڑھتی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں سے ایک لفظ حذف کروں تاکہ پڑھنے والا قاری یا مخاطب وہ اس مقام پر اپنے خیال کو حرکت دے، اس کے خیال میں حرکت آ جائے، وہ سوچے، اپنے احساسات کو حرکت دے اور اس کی توجہ چلی جائے کہ یہاں پر یہ بات محذوف ہے. 3 باتیں ہوگی. نمبر 4، تنبیہ علی الاعجاز. اعجاز سمجھتے ہیں؟ اعجاز معجزہ، عاجز کرنے والا. تنبیہ علی الاعجاز یعنی یہ جو محذوف ہے یہ محذوف اعجاز والا ہے، معجز ہے. یہ محذوف اتنا بلند مرتبہ ہے کہ ہم اس کی ادائیگی کرنے سے عاجز ہیں. ہم اس کی ادائیگی کرنے سے عاجز ہیں. یہ بتانا مطلب ہو جائے گا حذف کا، کہ حذف کیا ہے تو حذف کرنے کے بعد وہ لفظ، وہ کلام، وہ جملہ یا وہ کلمہ ایسا ہے کہ جو بڑا ہی معجز ہے اور بولنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یار میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. سمجھ آ رہی؟ نمبر 5، 5ویں خوبی، فوت مقاصد. یعنی اگر اس جملے کو، اس لفظ کو جس کو حذف کیا ہے ذکر کر دیا جاتا تو مقصد فوت ہو جاتا، کوئی اہم مقصد رہ جاتا. میں کبھی کبھی جب حدیث مبارکہ پڑھاتا ہوں تو وہاں میں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں، روایات کے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں. کہیں روایت تفصیل سے بیان ہوتی ہے، کہیں روایت کا ایک جملہ آ جاتا ہے، کہیں روایت میں ایک لفظ پر بحث آ جاتی ہے اور کہیں روایت پورا واقعہ کوڈ ہو جاتا ہے. تو وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وہاں صورتحال یہ ہوتی ہے، موقع محل الگ الگ ہوتا ہے. کسی جگہ پر راوی جس عنوان پر تقریر کر رہا ہوتا ہے، بحث کر رہا ہوتا ہے، وہ حدیث سنانا عنوان نہیں ہوتا، وہ خاص ٹاپک ہوتا ہے. تو اب حدیث تو راوی نے بڑی لمبی سنی ہوتی ہے، لیکن اس مقام پر جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں وہ پوری حدیث نہیں سناتا، ساری حدیث حذف کر دیتا ہے، جو مطلب کی بات ہوتی ہے اسے صرف کوٹ کرتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اگر ذکر کرتا ساری کو تو فوت مقاصد ہوتا، کیونکہ خلط مبحث ہو جاتا، عنوان سے بات ہٹ جاتی. بھائی ایک تقریر چل رہی ہے، تقریر ہے ہماری ذکر و حذف کی، اب اس میں ہم نے
مثال دینی ہے تو اس مثال میں ہم اتنی لمبی چوڑی ایک آیت لے لیں یا ایک حدیث لے لیں اور سارے لفظوں پر بحث شروع کر دیں، ذکر اور حذف کا ٹاپک ہی اس میں گم ہو جائے تو یہاں حذف مقصد ہوگا، ہاں جی، دھیان اصل بات سے ہٹ جائے گا۔ تو فوت مقاصد سے بچنے کے لیے متکلم کلام میں حذف کر دیتا ہے۔ یہ 5 باتیں ہوتی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا، آپ اسلوب دیکھیں گے نا، یہ 5ویں سورت جو ہے کہ کئی واقعات کسی مقام پہ بڑے تفصیل سے آئے، کسی میں صرف ایک آیت کہہ کے اشارہ کر کے آگے نکل گئے، کہیں جا کے 2 جملوں میں اس واقعے کو بیان کیا اور آگے چلے گئے۔ ہر جگہ کا موقع محل کے اعتبار سے کہ جہاں جیسا موقع ہے وہاں جو سمجھانا ہے وہ بات پیش نظر رہے، اگر وہاں پورا واقعہ ذکر کر دیا جاتا تو فوت مقصد ہو جاتا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ ہر حذف میں پیش نظر رہیں گی، چاہے وہ مسند ہو، چاہے مسند الیہ ہو، چاہے متعلقات کا ہو، ہر جگہ پر یہ 5 چیزیں پیش نظر رہیں گی۔ سمجھ آ رہی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں حذف کا اسلوب بڑا آیا، بہت زیادہ۔ آپ تفاسیر پڑھیں گے نا یا کبھی موقع ملے تو آپ اصول تفسیر میں الفوز الکبیر چاہے آپ اٹھا لیں یا الاتقان علامہ سیوطی کی آپ اٹھا لیں تو پورا چیپٹر وہ لکھتے ہیں حذف کا۔ قرآن پاک میں بہت استعمال ہوا ہے اس کا، عرب لوگ کثرت سے حذف کرتے ہیں، جی کثرت سے حذف کرتے ہیں، کبھی مضاف حذف کر دیتے ہیں، کبھی موصوف حذف کر دیتے ہیں، کبھی مبتدا حذف کر دیتے ہیں، کبھی کوئی متعلق حذف کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، فاعل، مفعول، شرط، جواب شرط، جار، خبر، مضاف الیہ، صفت، معطوف، مبدل منہ، ضمیر، یہ بہت ساری چیزیں حذف ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ میں نے ایک خاکہ اور ایک خلاصہ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، یہ شاید دروس البلاغہ میں آپ کو اس پیدائش میں نہیں ملے گا، لیکن جو میرے پاس مواد تھا وہ میں نے آپ کو ڈلیور کیا ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں حذف کا ایک خاکہ آ جائے کہ حذف کیوں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں یہ 5 تو وہ مقاصد ہیں جو ہر جگہ پائے جائیں گے، ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ اب 4 باتیں میں اور ذکر کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، حذف کی صورتیں میں بیان کرنے لگا ہوں، حذف کی 4 صورتیں کہہ لیں کہ نمبر 1، محذوف ایسا ہوگا جس پر لفظ اور معنی دونوں کی صحت موقوف ہو، یعنی اگر عبارت سے اس محذوف کو نکال دیا جائے، تصور نہ کیا جائے، اس کو نہ مانا جائے تو عبارت لفظاً بھی خراب ہو جائے، معنن بھی خراب ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ لفظاً بھی خراب ہو جائے اور معنن بھی خراب ہو جائے۔ مثال کے طور پر آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بس القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، اس ال کا معنی ہوتا ہے پوچھئے۔ سمجھ آ رہی؟ اب بس القریہ کا آپ قریے والوں سے پوچھیں تو قریے والوں معنی کے اعتبار سے بھی آتا ہے، لفظوں کے اعتبار سے بھی قریہ جو ہے وہ اس ال کا مفعول نہیں بن سکتا، یعنی اس ال کی نسبت قریے کی طرف کرنا نہ لفظاً درست ہے نہ معنن درست ہے۔ یہاں ایک لفظ محذوف ہے جو اس جملے کے درست ہونے کا محل بنے گا، یہاں آئے گا اہل القریہ، مسئل اہل القریہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ نمبر 2،
یہ بات امید ہے آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. قرآن پاک میں اس طرح کے بہت سارے آتے ہیں. ہاں بابو معذوف ہے. یہ دیکھیں یہ والی باتیں آپ کو آتی ہیں. ہمارے اس سبق سے آپ کی توجہ اس طرف جائے گی کہ یہ پوائنٹس ذہن میں رکھنے والے ہوتے ہیں. نمبر 2، معذوف ایسا ہو جس پر لفظ و معنی موقوف نہ ہو، یعنی معذوف کے بغیر لفظ بھی درست ہو جائے، معنی بھی درست ہو جائے، لیکن کوئی حکم شرعی موقوف ہو. ہم تو مسلمان ہیں نا، سمجھ آ رہی؟ کوئی حکم شرعی موقوف ہو، سمجھ آئیے بات. مثال کے طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا، او علی سفر، فعدۃ من ایام اخر. فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو دیگر ایام میں وہ گنتی پوری کرے. مریض ہے یا سفر میں ہے تو دیگر ایام میں وہ گنتی پوری کرے. کیا مطلب بنتا ہے؟ مطلب یہاں پر کچھ معذوف ہے. جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو وَأَفْطَرَ، اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو، اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو، یہ موجود ہے یہاں پر. جی تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو، وَأَفْطَرَ، اس نے افطار کیا ہو. سمجھ آئی؟ اب اگر افطارہ نہ لگایا جائے، افطارہ نہ لگایا جائے تو یہ مسئلہ درست نہیں بیٹھتا. بھائی جو مقیم ہے، جو مسافر ہے یا مریض ہے، اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے، مریض تو ہے وہ، مسافر تو ہے وہ، لیکن کیا مسافر ہونے کی وجہ سے وہ قضا ہی کرتا پھرے گا؟ روزہ اس نے رکھا ہوا ہے پھر بھی قضا کرے گا؟ نہیں. یہ مسئلہ تب درست ہوگا جب یہاں افطر بھی آئے گا. سمجھ آئیے نا بات، کہ اس کے بغیر بھی صحیح ہے. یہ جملہ ٹھیک ہے، لفظاً بھی ٹھیک ہے، معنن بھی ٹھیک ہے، لیکن شرعاً ٹھیک نہیں ہے. شرعاً یہ قضا تب آئے گی جب یہاں افطار ہوگا. افطار مطلب روزہ چھوڑنا. اس نے روزہ چھوڑا ہوگا تو کرائیں گے نا قضا. نہیں تم میں، اب دیکھیں پورا اس کے ساتھ کیا مطلب بنتا ہے. تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو اور روزہ نہ رکھے تو وہ قضا کرے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. پانچواں تیسرا پوائنٹ، پانچواں نہیں تیسرا، لفظ اور معنی دونوں ٹھیک ہیں. معذوف کے بغیر بھی لفظ اور معنی دونوں ٹھیک ہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ کوئی امر عادی عادتاً جو کام ہوتے ہیں، مطلب روٹین سے ہٹ کر ہے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ روٹین سے ہٹ کر ہے، ایسا ہوتا نہیں. کوئی امر عادی اس محذوف پر موقوف ہو. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ چلے نا، ان کو پیاس لگی تو اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر،
یا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا فن فلقا، اضرب بعصاک الحجر، فرمایا فن فلقا، آپ موسیٰ آپ اپنی سوٹی اپنا عصا پتھر پہ مارے. ٹھیک ہے جی، مارا. یا اللہ خیر، ویڈیو رک گئی. تو ایک منٹ صرف. کیوں رک گئی ہے؟ میں یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں رکی. چل کچھ اور جگاڑ کرتے ہیں تھوڑا سا. تھوڑا سا ڈیزائن چینج. دوسرا کیمرہ آن کیا. چلے، کوئی امر عادی اس محذوف پر موقوف ہو، یعنی نارملی ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر عادت شرعی تو کوئی بات نہیں ہے، بٹ عادت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر کچھ محذوف ہو گیا ہے. کیوں بھائی؟ یہ آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پاک موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مارے. ٹھیک ہے جی، ماری لاٹھی. لیکن آیت میں ماری کا ذکر نہیں آیا. پاک موسیٰ آپ پتھر پر لاٹھی مارے، فن فلقا، وہ پھٹ گیا، پتھر پھٹ گیا. ابھی بات آپ بھی سمجھ رہے ہیں، پاک موسیٰ پتھر پر لاٹھی مارے تو وہ پھٹ گیا. بھئی ابھی مارنے کا حکم آیا تو پتھر پھٹ بھی گیا. تو یہاں پر تھا وَضَرَبَ، پاک موسیٰ نے مارا، فن فلقا، پاک موسیٰ نے مارا، فن فلقا. یہ جو دارابا ہے، ظاہر سی بات ہے صرف امر آنے سے یہ نہیں پھٹ سکتا. عادت یہ ہے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا تو جناب موسیٰ ماریں گے تو پتھر پھٹے گا. آئیے نا بات سمجھ کہ گئی؟ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات، اب ہمارا کیمرہ تھوڑا ڈسٹرب کر گیا، پتہ نہیں کیوں رابطے میں نہیں آ کے دے رہا. اللہ معاف فرمائے. چوتھا پوائنٹ، محذوف کے بغیر عبارت درست ہے، ماننا بھی درست ہے، دلیل شرعی بھی ٹھیک ہے، دلیل عادی بھی ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی واقعہ یا حقیقت حال، گراؤنڈ ریئلٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر وہ چیز ہوتی ہے، اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے. یعنی متکلم نے تو نہیں بولا، بٹ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر یہ ہوا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ کوئی اس کو کہہ لیں
دلیل واقعی کہہ لیں آپ، واقعے کے مطابق کوئی بات وہاں پر محذوف ہوتی ہے. ہاں مثال کے طور پر دیکھیں، جب سامری نے بچڑے کی پوجا کروائی، جناب موسیٰ واپس آئے نا، تو آپ کیا آپ نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا فقبضت قبضة من اثر الرسول. فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے رسول جبریل کے آثار کی ایک مٹھی لی. یہ نہیں ہوا تھا، اصل واقعہ یہ تھا جناب جبریل جس سواری پر آتے تھے، سواری کے قدم تھے، قدموں کا اثر تھا. سمجھ آئیے بات، جناب جبریل کے اثر نہیں تھے. یہ واقعہ جو ہے جہاں تفصیل سے لکھا ہے، مفسرین نے اس کو بتایا ہے، جناب جبریل کے آثار نہیں لیے تھے سامری نے، جناب جبریل کی سواری، سواری کے قدم اور قدموں کا اثر، قدم جہاں لگے تھے نا اس مٹی کو لیا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ محذوف ہوا ہے، محذوف ہوا ہے. اب حذف جب کر دیا گیا تو اس میں پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ عبارت ہی اس حذف کے بغیر درست نہ ہو. دوسری صورت یہ بنتی ہے عبارت اور معنی ٹھیک ہے لیکن کوئی شرعی قباحت آتی ہے، اس شرعی قباحت کے لیے یعنی شریعت جاننے والا سمجھ جائے گا کہ یہاں محذوف ہے. تیسرا تھا کہ کوئی امر عادی آئے گا، وہ بتا دے گا آگے کہ یہاں کچھ محذوف ہے. چوتھا ہے کہ کوئی واقعہ کسی کو معلوم ہے، کسی کو واقعے کا پتہ ہے، اور اب متکلم نے اس واقعے میں وہ چیز انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے، معلوم شدہ ہونے کی وجہ سے، طے شدہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے حذف کر دی ہے. یہ 4 صورتیں بنتی ہیں حذف کی. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلتے ہیں تھوڑا سا آگے، اور لیٹ آنے والوں اللہ پوچھے گا. یہ حذف کا ایک خاکہ، ایک اجمال میں نے دیا ہے، اور معذرت خواہ ہوں، دروس البلاغہ میں یہ آپ کو نہیں ملے گا. دروس البلاغہ میں کیا ملے گا؟ حذف مسند الیہ کی وجہ، جیسے ذکر کی کل وجہ یاد کی تھی، ایسے ہی مسند الیہ کے حذف کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں، بلاغت کے وہ کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں، معنی میں کیا کیا فرق آ سکتا ہے. نمبر 1، اخفاء الامر عن غیر المخاطب. اخفاء الامر عن غیر المخاطب، سمجھ آ رہی بات؟ اب کبھی کبھی ہم نہیں ہوتے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو جی، جب ہم کبھی کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں بھیج دینا یار، کیا بھیج دینا یہ نہیں بتاتے، کیونکہ ساتھ کوئی اور ہوتا ہے، سامنے والے کو پتا ہوتا ہے. یار تم کہہ دینا، کہہ دینا میں کیا کہہ دینا یہ بھی نہیں ہم بولتے، کیوں؟ ہم غیر مخاطب سے کچھ پردہ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم غیر مخاطب سے کچھ پردہ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سامنے والا تو میری بات سمجھ رہے ہیں، اس کو پتا ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، اس کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن باقیوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے، اس لیے مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. لیکن
ततूबा इलल्लाहि फक़द सगत कुलूबुकुमा। अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा करो तो फक़द सगत कुलूबुकुमा, अल्लाह ने तुम्हारे दिल माइल कर दिए हैं तौबा की तरफ। इन तज़ाहरा अलैहि, अगर तुम नबी पर गलबा करो, गालिब आने की कोशिश करो, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ यह हुआ है कि ततूबा, अगर तुम तौबा करो, यहां जनाब सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा मुराद हैं, समझ आ रही? यहां जनाब सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा मुराद हैं। अब जनाब सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा मुराद हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जिक्र किया, समझ आ रही बात? उनका नाम नहीं जिक्र किया। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद कहते हैं कि एक अरसे तक मुझे ख्वाहिश थी कि मुझे पता चले ततूबा में कौन से दो लोग मुराद। एक मरतबा जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कहीं सफर में गया, बड़े अरसे बाद उनसे मैंने पूछा तो जाके राज खुला कि ततूबा से कौन मुराद है। मुतकल्लिम ने जिनसे बात की गैर मुखातबीन से इख्फा रखा, जिक्र नहीं किया कि ये कौन है। क्लास दोबारा ज्वाइन करें।